ایک مسلم ہی نہیں، ہر کوئی جو نان مسلمز ہیں وہ اپنے مطلب کوشچن کرے، اپنے بلیف سے کوشچن اپنے کرے بلیفس کو. کہ ہاں جو میرے پیرنٹس نے مجھے جو میں نے ریلیجن اڈاپٹ کیا ہے ہاں کیا وہ ٹھیک ہے. ہاں میری لائف میں یہاں تک کہ یعنی میں ایتھیزم کے بہت قریب تھا، لیکن مجھے جس چیز نے واپس ہو گیا نا تو پھر ہر ریلیجن کرتا ہے یہ. اگر ہم کرسچینٹی کو بھی دیکھیں وہ بھی اس چیز کو وہ کرتا ہے کہ آپ اپنے جو گوڈ ہے اس کو ہمیشہ تھینکفلنیس کریں. اگر ہم بدھزم کو دیکھیں وہ بھی کرتا ہے، ہندوازم بھی کرتا ہے. ہوتے ہیں وہ پھر اپنے کریٹر کو کوشچن کرنے لگ جاتے ہیں ہاں کہ یہ میرا اتنا قریبی تھا، آپ نے مجھ سے اس سے چھین لیا ہے، ہاں تو کیا مطلب آپ ہو ہی نہیں، آپ مجھے چاہتے ہاں نہیں ہو کچھ دیکھنا. تب سائیکالوجی ایز اے اسٹڈی خود نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ ریلیجن کے اندر ہی سائیکالوجی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی یہ جو باقی کتابیں ہیں جیسے کرسچنز کی ہے، جیوز کی ہے، بائبل وغیرہ، تو ان کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ضرور کر سکتے ہو، لیکن احمد بھائی میرا نا یہ کوشچن ہے کہ اسلام جو ہے یہ ہمیں سائیکولوجی کے بارے میں مطلب یہ کیا بتاتا ہے ہمیں اسلام؟ اس کا ویسے بہتر سوال یہ ہوگا کہ اسلام کو فالو کرنے کے لیے ہماری کیا سائیکالوجی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کوالٹیز ہیں جو کہ مسلمانوں میں ہونی چاہیے، یا اگر وہ ایسی کوالٹیز ہیں کہ اگر وہ کوئی کسی نان مسلم میں بھی ہوں، لیکن اگر وہ ان کوالٹیز کو صحیح طرح فالو کرے تو وہ اینڈ میں اسلام پہ ہی پہنچے گا. لیکن وہ تب اگر وہ ان کوالٹیز کو پوری طرح فالو کرے اور کسی باعث کے بغیر فالو کرے. اس میں جو سب سے پہلی ہے نا وہ ہے شکر. جو شکر ہے نا یعنی تھینکفلنس جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ اللہ کے قریب کرے گی. یہاں تک کہ وہ آپ کو نہ تو صرف اللہ کے قریب کرے گی بلکہ انسانوں کو بھی آپ کے ساتھ جوڑے گی. یعنی آپ کے فار ایگزامپل اگر آپ کے پیرنٹس ہیں اور آپ ان کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں لیکن آپ ان کا شکر نہیں ادا کرتے تو پھر وہ بھی آپ سے ہٹ جائیں گے. تو اگر مسلمان جب تک شکر نہیں کرتا نا تب تک وہ پائس ہو ہی نہیں سکتا. پائس ہونے کے لیے یعنی نیک ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بندہ شکر ادا کرے اللہ کا. یعنی میری لائف میں یہاں تک کہ یعنی میں ایتھیزم کے بہت قریب تھا، لیکن مجھے جس چیز نے واپس ہو گیا نا یعنی لاکڈ ان رکھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی ناشکری نہیں بنتی. وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، پھر یہ باعث سے یعنی خود اتنی بڑی نعمت ہے یا اتنی بڑا جو کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے آپ پہ کہ اللہ نے آپ کو صرف پیدا کر دیا، آپ کو ایک موقع دیا کہ آپ اپنے لیے جنت جتنی بھی جنتیں ہیں ان میں سے آپ بیسٹ آف دا بیسٹ پہ بھی چلے جائیں. یہ آپ کو ایک موقع دیا گیا یعنی جنت الفردوس میں. اگر آپ کو موقع ہی نہ دیا گیا ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ اگر گننا شروع کریں کہ میں بچپن سے جو کھانا کھا رہا ہوں اب یعنی مجھے نہیں یاد آتا کہ بچپن سے ایک بھی رات گزاری ہو کہ جس دن میں بھوکا سویا ہوں. یا اسی طرح باقی ہمارے پر ہم آج کل دیکھتے ہیں ویڈیوز فلسطین کی ہوتی ہیں، سوڈان کی ہوتی ہیں. اب وہاں پہ کیا کیا حالات چل رہے ہیں، وہاں پہ کیا کیا نہیں ہوتا. اب ہمارے ساتھ جب وہ نہیں ہو رہا اور اس کے باوجود ہم ناشکری کریں تو یہ ہماری غلطی ہے. اور اگر آپ تھوڑے سے بھی یعنی شکر گزار ہوں تو پھر آپ جیسے ہی کوئی گناہ کرنے لگیں گے یا آپ جیسے ہی کوئی غلطی کرنے لگیں گے یا ایتھیزم کی طرف آپ کا کوئی رجحان شیطان ڈال دے گا تو پھر آپ کو جو لاک ڈاؤن رکھے گا نا بات وہ یہ ہوگی کہ یار نہیں اس رب کی ناشکری میں نہیں کر سکتا جس نے مجھ پہ اتنے احسان ہے. آپ کچھ بول رہے ہیں؟ لیکن ہاں میرا نا یہ تو پھر ہر ریلیجن کرتا ہے یہ. اگر ہم کرسچینٹی کو بھی دیکھیں وہ بھی اس چیز کو وہ کرتا ہے کہ آپ اپنے جو گوڈ ہے اس کو ہمیشہ تھینکفلنیس کریں. اگر ہم بدھزم کو دیکھیں وہ بھی کرتا ہے، ہندوازم بھی کرتا ہے. یہ تو تقریباً دنیا کا ہر ریلیجن کرتا ہے کہ آپ اپنے کریٹر کا تھینکس کریں. تو پھر یہ چیز اس مسلمس کو کیسے ڈفرینٹ کرے گی ان چیزوں میں سائیکولوجی کے اندر؟ نہیں بات وہی ہے کہ یہ ایسی کوالٹیز ہیں
کہ یہ آپ کو اسلام کے جو رولز ہیں یا اسلام جو ایز اے سسٹم ہے اس کو پوری طرح فالو کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے. مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ وہ صرف جو تھینکفلنس آپ نے بتایا وہ ابھی ایک فرسٹ اسٹیپ ہے. ہاں اس کے بعد بھی آپ اگر جاتے جائیں گے فالو کریں گے تب آپ ایک پھر ان دا اینڈ اسلام کو ہی وہ کریں گے. بالکل. آپ ایک پورے مسلم تب تک بن نہیں سکتے جب تک آپ ان کوالٹیز کو پوری طرح فالو نہ کریں. تو وہ پھر باقی کیا کیا ہیں اس میں؟ اس کے بعد جیسے شکر ہے، اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے کریج. اگر فار ایگزامپل آپ نے شکر کیا یا آپ کے پاس تھوڑا بہت بھی علم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر کریج نہیں ہوگا نا اس کام کو کرنے کا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کریج اور ایک ہوتا ہے بریوری. بریوری یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی نیچرل ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ان کی نیچرل ٹریٹ ہوتی ہے، ایک نیچر ان کی یہ ہوتی ہے کہ انہیں ڈر نہیں لگتا. تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ نا بریو ہے یا یہ عورت بریو ہے. تو وہ بھی بڑے کام کی چیز ہے، اور لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیچرل ہوتا ہے، یعنی آپ کو ڈر لگتا ہی نہیں. لیکن جو کریج ہے نا وہ یہ ایبلٹی ہے کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو اس کی طرف تھرو کرتے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس یہ چیلنجز آئیں گے، یہ یعنی آپ کو ڈر ہوگا چیزوں کا، یہ کانسیکوینسز ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ ان کو فیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈالتے ہیں آگے. تو یہ کریج ہوتا ہے. یہ کریج ہونا بہت ضروری ہے حق کو ڈھونڈنے کے لیے اور حق کے اوپر عمل کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے حق ہم یہاں پہ اسلام کی بات کر رہے ہیں. تو جب آپ میں کریج ہوگا تو آپ فار ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ فیملی ویلیوز ہیں اور آپ کے فیملی میں کچھ یعنی کلچر وغیرہ ہے، اس میں غلط چیزیں چل رہی ہیں، آپ تب تک ان کو فالو نہیں کر سکتے جب تک آپ میں یہ کریج نہ ہو کہ آپ کو فیملی کے خلاف جانا پڑے گا. تو آپ میں جب کریج نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی وہ نہیں کر پائیں گے. لیکن پھر ادھر اگین وہی کوشچن آ جاتا ہے، یہ جو کریج ہے یہ اسلام کے علاوہ باقی ریلیجن میں بھی تو ہے نا. تو یہ کریج جو ہے ہندوازم میں بھی ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے. تو پھر یہ چیزیں نے کیسے ڈفرینشیٹ کری ہیں؟ تو پھر سیم چیزیں ہی چلتی آ رہی ہیں. ایک نان مسلم جو ہے کیسے آپ جیسے کہہ رہے تھے وہ فالو کرے گا تو ان دا اینڈ اسلام پہ آئے گا. تو یہ تو وہ اب وہ سمجھو حق کو دیکھ ہی نہیں رہا. وہ حق ابھی آپ ٹرم مطلب یوز ہی نہ کریں. اب وہ اس کے حساب سے وہ حق پہ ہے. اگر وہ ایک ہندو ہے، اگر ایک کرسچن ہے تو وہ حق پہ ہے. تو وہ اگر وہ اس کے اندر بھی کریج ہے تو وہ چیزیں فالو کر رہا ہے تو اس کے حساب سے تو وہ ٹھیک چل رہا ہے. پھر تو کیسے اس کو ان دا اینڈ وہاں پہ لے کے جائے گا؟ کہ یہاں پہ نا ایک تو جو اگلے پوائنٹس ہمارے ہوں گے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اور آپ کی جو بات ہے نا وہ پوری طرح جیسے ہوتی ہے نا ایکویشن سالو ہو جائے گی. لیکن آپ کی بات واقعی ٹھیک ہے کہ اگر کریج ہو تو وہ کس طرح ہمیں اسلام کی طرف لے جائے گی. کریج میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کرسچن ہیں یا آپ فار ایگزامپل ہندو ہیں. یہ بہت زیادہ اچھی ایگزامپل ہے کہ آپ ہندو ہیں اور ابھی آپ انڈیا میں دیکھ لیں کہ کس طرح کے ان کے چل رہے ہیں حالات. تو وہاں پہ آپ کو اجازت ہی نہیں ہوگی کہ آپ کسی بھی طور پر مسلمانوں کے قریب ہو جائیں. یعنی آپ فار ایگزامپل ہندو ہیں، کٹر آپ کے ماں باپ ہندو ہیں، تو آپ جرأت کر ہی نہیں سکتے کہ آپ اسلام کی طرف چل جائیں. لیکن اگر آپ میں وہ کریج ہوگا تو پھر آپ اپنے آپ کو اگر مسجد میں بھی یعنی اگر آپ چلے جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، آپ کسی مسلمان کے ساتھ اپنی فرینڈشپ لگا لیں، اس سے آپ قرآن مانگ لیں، آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں یہ وہ. لیکن ان ساری چیزوں کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ کو کریج چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ میں وہ نہ ہو تو پھر آپ کبھی اس کو پرسیو نہیں کر سکتے. لیکن بات تو وہی ہے نا، کریج تو وہ تب ہوگا جب اسے لگے کہ میں صحیح راستے پہ نہیں ہوں. اسے لگ رہا ہے کہ میں ہوں ٹھیک تو میں کیوں اسٹڈی کروں مسلم کو، اسلام میں کیوں اسٹڈی کروں، میں تو ٹھیک ہوں. تو وہ پھر تو وہ اگر اپنے آپ کو کوشچن ہی نہیں کر رہا تو پھر تو وہ کیوں جائے گا کریج کی طرف؟ وہ تو کہے گا ہندو جو ہوں میں، اگر ایک ہندو ہوں میں تو ٹھیک ہوں اپنے ریلیجن پہ، یہ مسلم غلط ہے. تو وہ کریج ہی نہیں کرے گا. تو پھر کیسے وہ کرے گا؟ مطلب وہ تو اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے راستے پہ. اس کے لیے یہ ہمارے اگلا جو پوائنٹ ہے نا اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، جو کہ ہے اوپننیس ٹو نیو آئیڈیاز. کہ آپ جو آپ کے پہلے سے بلیفس ہیں نا جو کہ جدی پوچھتے آ رہے ہیں، اوپر سے آ رہے ہیں، یا پھر آپ نے خود زندگی میں ایکسپیرینسز کے تھرو ڈیولپ کر لی، تو ان کے خلاف جو بھی باتیں ہیں نا ان کو بھی آپ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو. آپ ان کے لیے اوپن ہو، اوپن مائنڈیڈ ہو.
کہ فار ایگزامپل میں اگر اسلام فالو کر رہا ہوں ہوں تو میں ایک دفعہ مجھے یہ سوچ کرنی چاہیے کہ یار ہو سکتا ہے میں غلط جگہ پہ پیدا ہو گیا، ہو سکتا ہے میں پاکستان میں، یا میں یہ سوچوں کہ اگر میں پاکستان میں پیدا نہ ہوتا، میں تھوڑے کلومیٹر آگے، یعنی ہم اگر ابھی بہاولپور میں ہیں تو تھوڑا سا آگے اگر میں راجستھان کے اس طرف پیدا ہوتا تو پھر میں سکھ ہوتا، یا اگر میں تھوڑا اس طرف اور پیدا ہوتا تو میں شاید ہندو ہوتا. تو یہ سوال جو ہے یہ ہمیں آٹومیٹیکلی اس طرف لے جاتا ہے کہ ہم اپنے دماغ کو تھوڑا کھولیں اور ان کے پرسپیکٹیو کے تھرو اپنے آپ کو سوچیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مسلم ہی نہیں، ہر کوئی جو نان مسلمز ہیں وہ اپنے مطلب کوشچن کرے، اپنے بلیف سے کوشچن اپنے کرے بلیفس کو. کہ ہاں جو میرے پیرنٹس نے مجھے، جو میں نے ریلیجن اڈاپٹ کیا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ ہاں تو وہ صرف، اور یہ تو پھر مسلم بھی کر سکتے ہیں. بالکل. تو کیا یہ پھر تھوڑا اس طرف نہیں ہو جائے گا کہ ایتھیسٹ، کہ آپ اپنے کریٹر کو کوشچن کر رہے ہیں کہ بلیفس کے اگینسٹ ہو جائے گا پھر یہ؟ تو نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اوپن مائنڈڈ رہیں، لیکن اس کے لیے یعنی آپ کو جو اپنے بلیفس ابھی ہیں ان کا کفر کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی آپ کو نئی چیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو پچھلی چیز ہے اس کو رد کر دیں، لیکن آپ کا پرسپیکٹیو جو ہے نا صرف یہ تھوڑا اوپن ہونا چاہیے کہ اگر مجھے حق ملتا ہے نا میں اس حق کو پرسیو کروں گا. لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے اسلام کا جو ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم فار ایگزامپل دوسرے ریلیجنس میں دیکھ رہے ہیں تو اسی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی یہ جو باقی کتابیں ہیں جیسے کرسچنس کی ہے، جیوز کی ہے، بائبل وغیرہ، تو ان کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ضرور کر سکتے ہو، لیکن یعنی میں اس کا مفہوم یہ ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کا علم اس کی تمہیں ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر وہ نہ ہو تو تم کسی بھی چیز کے اوپر یعنی تم دھوکہ کھا جاؤ. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں گراؤنڈڈ رکھیں. آپ پہلے قرآن کو سمجھیں، آپ پہلے یعنی اپنے جو آپ کے بلیفس ہیں آپ ان کو سمجھیں، ان پہ اپنے آپ کو بے شک لاک ان نہ کریں، لیکن انہیں جب آپ کو ان کی صحیح طرح سمجھ ہوگی تبھی آپ پھر اگلے جو بلیفس، اگلے کا پرسپیکٹیو ہے اس کی طرف جائیں، تو پھر آپ کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ میں کہیں سلپ نہ ہو جاؤں. مطلب آپ کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ کوشچن کریں. ہاں جیسے امریکہ سے سورہ رحمان کے اندر بھی ہے کہ آپ خود کریٹر کہہ رہا ہے اللہ پاک ہمیں کہ کیا آپ مطلب نہیں دیکھ سکتے؟ کیا تم کیا تم سوچتے نہیں؟ کریٹیوٹی کو دیکھو، اس کو کوشچن کرو کہ ہاں کیسے ہو سکتی ہیں یہ چیزیں. بالکل ایسے ہی اللہ بار بار قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ یعنی اپنے دماغ کو کھولو، سوچو، کریٹیوٹی دیکھو ایک کریٹر کی. بالکل ایسے. تو یہ چیزیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ان دا اینڈ اسلام کی طرف لے جائیں گی، تو پھر ایک جو مسلم ٹھیک ہے، ایک یہ تو ہو گیا، اگر نان مسلم بھی ہے وہ تو ادھر آ جائے گا اسلام. جو پھر ایک مسلم ہے وہ اس کو کس طرح ایک سائیکالوجی کو لینا چاہیے ایز اے مسلم؟ اس میں ایک اور پوائنٹ ہوتا ہے کہ مسلم سائیکالوجی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نا ایموشنلی انٹیلیجنٹ بھی رہیں. آپ اسے کہتے ہیں ہم EQ، ایموشنل کوٹینٹ، یا ہم اگر سمپل الفاظ میں بولیں تو ایموشنل انٹیلیجنس. تو اس میں نا 4 چیزیں آ جاتی ہیں. پہلا یہ ہے کہ آپ نا اپنے آپ کو جانیں، اپنے ایموشنز کو جانیں. فار ایگزامپل کہ آپ کو پتہ ہو کہ مجھے غصہ کن کن چیزوں پہ آتا ہے، مجھے میں سیڈ کب ہوتا ہوں، میں روتا کب ہوں. فار ایگزامپل کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے قریبی کوئی ہو نا وہ فوت ہو جائے تو انہیں اتنا غم نہیں ہوتا. میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. تو وہ سم ٹائم اس میں لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اپنے کریٹر کو کوشچن کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ میرا اتنا قریبی تھا، آپ نے مجھ سے اس سے چھین لیا ہے، تو کیا مطلب آپ ہو ہی نہیں، آپ مجھے چاہتے نہیں ہو کچھ دیکھنا. اس طرح اس میں نا بہت سے لوگ، اکثر مسلم بھی اس میں وہ ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو کوشچن کرنے لگ جاتے ہیں. تو کیا میں غلط کریٹر کی طرف تو نہیں جا رہا جو مطلب مجھ سے میری پسندیدہ چیز چھین لی اس نے؟ اس میں آپ کنٹینیو کریں. تو ایموشنل انٹیلیجنس میں پہلا یہ ہے کہ آپ کو نا اپنے ایموشنس کی آپ اسٹڈی کریں کہ میری یعنی پرسنالٹی کیا ہے، میں کب روتا ہوں، کب ہنستا ہوں، کن جوکس پہ ہنستا ہوں، اور اس کا سارا یعنی آپ اپنا ایک جسے کہتے ہیں نا بایو ڈاٹا بنائیں.
ٹھیک ہے، پرسنالٹی وہ ٹریٹس آپ کہہ رہے ہیں. پرسنالٹی ٹریٹ سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ یہ چیزیں جاننا شروع ہو جائیں نا، تو اس کے بعد اگلا فیز آتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کا. آپ اپنے ایموشنز جن کو اب آپ پوری طرح جانتے ہیں، اب آپ ان کو کنٹرول کرنا شروع کریں، یعنی مینیپولیٹ کرنا شروع کریں. فار ایگزامپل، اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے یعنی روڈ ریج ہوتا ہے، روڈ ریج سے مراد یہ ہے کہ آپ ٹریفک میں نکلتے ہیں، آپ کو غصہ آنے لگتا ہے شور سے یا باقی چیزوں سے، ٹریفک سے، یہ چیزیں. تو آپ کے پاس جب پہلے سے اپنا بایو ڈیٹا ہوگا نا کہ یار میں جب اے سی میں جاتا ہوں تب مجھے زیادہ غصہ آتا ہے یا اے سی کے بغیر جاتا ہوں، شیشہ کھلا ہوتا ہے تب زیادہ غصہ آتا ہے یا بند ہوتا ہے تب ہوتا ہے، سردیوں میں زیادہ روڈ ریج ہوتا ہے مجھ سے یا گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں، ٹریفک زیادہ ہو اس سے ہوتا ہے، ہارن کی آواز اس سے ہوتا ہے، یا جو باقی ٹریفک کی آواز ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ جانیں گے نا، اور پھر اس کو جاننے کے بعد پھر آپ ہی مینیپولیٹ کر پائیں گے کہ پھر آپ اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں. یا آپ کو پتہ ہو کہ یار میں ان چیزوں پہ یا یہ غلط جوکس ہیں جن پہ میں ہنستا ہوں، تو آپ اس کو پھر ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ اپنی ہنسی کو روک سکتے ہیں. لیکن یہ تبھی ہوگا جب آپ اس کو جانیں گے. اس کے بعد جو اگلا ایموشنل انٹیلیجنس میں تیسرا ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جو باقی لوگ ہیں نا، یعنی اگلا بندہ جو ہے، اس کے ایموشنز کو جاننا شروع کرتے ہیں. اور ابھی صرف جاننے کی بات ہو رہی ہے کہ فار ایگزامپل میں ابھی ایک بات کرتا ہوں، تو اس کے بعد مجھے چاہیے کہ میں نا اگلے بندے کی ایموشنز کو ریڈ کروں کہ میری بات کی وجہ سے اس پہ کیا فرق پڑا، میری بات کرنے کا انداز پھر میں چینج کروں اور پھر دوبارہ دیکھوں کہ اب اس پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. یعنی پھر اس سے کیا ہوگا کہ میں جب پہلا سفر تھا نا اپنے ایموشنز کو ٹھیک کرنا اور اپنے اس کو ایموشنز پہ کام کرنا، وہ بھی اس کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتا ہے کہ اگلے بندے کے ایموشنز کو جاننے کے لیے آپ کو اپنے ایموشنز میں تھوڑی تھوڑی مینیپولیشن لانی پڑے گی. آپ پہلے مینیپولیٹ کریں گے اپنے ورڈز کو اپنے مطابق، اور آپ چاہیں گے کہ یار مجھے اس بندے میں یہ فیلنگ چاہیے، آپ اس کے ریئیکٹ کے حساب سے پھر آپ اپنا وہ اپنے ہاں ایموشن چینج یہ کریں دونوں گے. طرف جاتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. پھر اس کے بعد آپ نے جو مینیپولیشن اپنے والے میں کی، اس کے تھرو آپ اس کے ایموشنز کو دیکھیں گے کہ اس پہ کیا افیکٹ پڑا ہے. اب فار ایگزامپل میں نے اس سے ایک بات کی، اب میں نے یعنی اسے جیسے اس میں کوئی غلطی ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے اسے بتا دیا کہ یار تم میں نا یعنی تم بات بڑی سخت کرتے. تو اب میں یہ ایسے کسی کو کہہ دوں نا یار تم بات بڑی سخت کرتے، تو وہ کہے گا ہاں تم بڑی اچھی طریقے سے بات کرو، تم یہ تم وہ، ٹھیک ہے. تو پھر اگلی دفعہ میں کیا کروں گا کہ میں اس بات کرنے کے طریقے میں نا تھوڑا ڈیفرنس لے آؤں گا. فار ایگزامپل میں کیا کروں گا، میں اس کی پہلے نا ایک دفعہ تعریف کر لوں گا. میں اسے کہوں گا کہ یار تم بڑے اچھے آدمی ہو، یہ تم نے نا وہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا، اور مجھے تم میں نا یہ خوبی بڑی اچھی لگتی. لیکن اگر تم اجازت ہو تو تمہیں ایک اور بات بتاؤں، برا نہیں ماننا، لیکن نا تمہارا جو بات کرنے کا طریقہ ہے نا وہ تھوڑا سا سخت ہے. اور اب اس میں دیکھیں میں نا اپنے یہ بھی مینیپولیٹ کروں، یعنی تھوڑا سا سخت ہے، اور یہ ساتھ میں نا ایموشن ڈالنے کے لیے اور بھی اسے وہ دے رہا ہوں تاکہ وہ جو میرے انٹرنل ایموشنز ہیں نا وہ اس کے اوپر آ جائیں، اسے اس کا وہ ریڈ کر پائے میری جو میں اس کی طرف کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس کے ایموشنز کو مینیپولیٹ کر پائیں گے. یہ آپ کے 4 پوائنٹ ہو گئے ایموشنل انٹیلیجنس کے. جب آپ کے پاس یہ چیزیں ہوں نا، ایک ایموشنل انٹیلیجنس، دوسرا کریج تھا ہمارے پاس، تیسرا تھا ہمارے پاس تھینکفلنس، اور چوتھا اوپننس. یہ جب آپ کے پاس 4 چیزیں ہوں گی نا، اور پھر آپ اپنے زندگی کے سفر میں آگے بڑھیں گے، تو آپ بے شک مسلمان ہوں تو آپ اچھے مسلمان بن جائیں گے. آپ اگر کافر ہوں تو پھر آپ اسلام کی طرف پہنچ جائیں گے. اور اگر کوئی بھی مسلمان ہو وہ اس پرسپیکٹیو کو اور ان یعنی 4 چیزوں کو اپنے اندر ڈالے اور ان کے ساتھ بالکل ٹرو ہو، یعنی بالکل ان بائسڈ ہو کے بالکل پوری طریقے سے، تو پھر وہ حق تک ہی پہنچے گا انشاءاللہ. اور پھر اس کے ساتھ آپ ایڈ کر دیں علم کو، یعنی آپ اپنا جو علم ہے نا وہ بڑھاتے جائیں، مطلب آپ کہہ رہے ہیں ایکسپلور کرتے جائیں اور چیزیں بھی، اور ریلیجن کو بھی. ہاں اب علم بڑھاتے جائیں.
تو یہ جو پھر کیا چیز ہو گئی, 4 چیزیں, 4 ٹریٹس اور اس کے ساتھ علم, یہ جب اکٹھا ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ کے پاس وزڈم آ جاتی ہے. جی. لیکن اگر اس کے بعد بھی نہ ہو کوئی نان مسلم پھر تو وہ پھر نان مسلم ہی رہے. نہیں, وہ پھر کہیں نہ کہیں ویکنیس شو کر رہا ہے, وہ ان چیزوں کو, وہ کہیں نہ کہیں بائسڈ ہے, وہ ان چیزوں کو پوری طرح فالو اپنے نہیں بلیفز کے اگینسٹ نہیں جانا چاہ رہا, اوپن نہیں ہے. اوپننس. ہاں, اوپننس ہم اس میں پھر لاسٹ میں رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ایموشنل انٹیلیجنس بھی تو ہر ریلیجن تقریباً مجھے آلموسٹ ہر ریلیجن کرتا ہوگا ٹیچ, کیونکہ ہر ریلیجن کا یہی وہ ہوتا ہے پوائنٹس کے پیس, پیس چیز کو وہ کرنا, ہر ریلیجن سوسائٹی کو اچھا رکھنے کے لیے, کو اچھا رکھنا, ہر ریلیجن یہی کرتا ہے. تو وہ ایموشنل انٹیلیجنس بھی ہر ریلیجن میرے خیال سے کرسچینٹی بھی کرتی ہوگی, ہندوازم بھی کرتا ہوگا, بالکل ایسے, یہ کیونکہ بدھزم تو ویسے ہی کرتا ہے اس چیز کو کہ پیس کو. ہاں, کیونکہ سارے ریلیجنز یعنی بے شک جو فیک ہیں یا کچھ تو ابراہیمک ہیں, ان میں ظاہر ہے خیر ہے کہیں نہ کہیں, لیکن جو دوسرے فیک یعنی جو گھڑے گئے ہیں, جو بنائے گئے ہیں, ان میں بھی یعنی انہیں بنائی اس لیے گیا تھا کہ تاکہ سوسائٹی میں جو لوگ ہیں ان کی بہتری ہو, اسٹیبلٹی ہو. تو وہ ظاہر ہے یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اس طرف لے جائیں. تو پھر یہ جو سائیکولوجی کی جو ٹرم ہے یہ اٹسیلف یہ کب انٹروڈیوس ہوئی تھی پھر؟ یہ لگ بھگ 1800s میں ہوئی تھی, یہ جب پروٹیسٹنٹس وغیرہ آئے تھے, تو یعنی جب لوگ کرسچینٹی کو بالکل سائڈ لائن کر کے اور سائنس کی طرف آنے لگے تھے, تو تب انہوں نے نا یہ سائیکالوجی کی یا مائنڈ کی یہ ورڈز نا شروع کرنا ہوگا. اس سے پہلے نا جو تب کے سائیکالوجسٹ ہوتے تھے تو وہ اس کو سول سے وہ کرتے تھے, سول کے ساتھ کمپیریزن کو. وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے اندر ایک انٹرنل اچھائی ہے یا ہمارے اندر کا جو بندہ ہے یا بندی ہے, تو وہ ہماری سول ہے, جو کہ ہمیں خیر کے بھی وہ بتاتا ہے, یا ہمیں وہ پھر کچھ بلیفس یعنی وہ ڈفرینٹ اس میں تھیریز آ جاتی ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس سول میں پھر یعنی جو گناہ کی طرف آپ کو ڈالتا ہے وہ بھی سول میں سے آتا ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, باڈی الگ ہے, سول الگ ہے, جو باڈی ہے وہ آپ کو اینیمل انسٹنکٹ کی طرف لے جاتا ہے, اور جو سول ہے وہ آپ کو اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے. تو ہمارے اسلام میں بھی اسی طرح ہے کہ یہ جو پہلے رومی اور یہ سارے آئے تھے, یہ اسی طرح سول جسے ہم روح کہتے ہیں, تو یہ روح جو ہے وہ آپ کو یہ خیر کی طرف لے جاتی ہے, اور اسی کو ہم پہلے مائنڈ کہتے تھے. جی, مطلب پھر جو سائیکولوجی جو ٹرم ہے آپ کہہ رہے جیسے 80s اور 90s میں انٹروڈیوس ہوئی ہے, تو پھر اس سے پہلے 1800 مطلب 19 سینچری ہو گئی, 19 سینچری میں انٹروڈیوس ہوئی ہے. تو اس سے پہلے لوگ پھر اس کو ایز اے کیا سمجھتے تھے, پھر مسلم کیا سمجھتا تھا اور باقی لوگ کیا سمجھتے تھے, یا پھر یہ ٹرم ایسے کوئی تھی ہی نہیں؟ میرے خیال سے ایسا کچھ تھا ہی نہیں, ایسا کچھ سائیکولوجسٹ جیسے ہاں ایز اے سیپریٹ سبجیکٹ نہیں تھا یہ, یعنی ریلیجن کے ساتھ نا, کیونکہ ابھی تک ایسا تھا کہ جو میجورٹی سوسائٹیز تھی وہ ریلیجیس ہی ہوتی تھی, یا تو کرسچینٹی ہوتی تھی پہلے, یا کہیں اسلام ہوتا تھا, کہیں کرسچینٹی تھی, کہیں جوڈیزم تھا, تو کہیں وہ بتوں کی پجاری وغیرہ وہ کرتے تھے. تو ان میں یعنی ہمیشہ ایتھیزم بہت کم ہی ہسٹری میں پایا جاتا ہے. تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ نا ہمیشہ روح کی طرف اپنے آپ کو ڈالتے تھے, یعنی تو تب سائیکالوجی ایز اے اسٹڈی خود نہیں ہوتی تھی, بلکہ وہ ریلیجن کے اندر ہی سائیکالوجی. مطلب جو اب سائیکالوجی ہے وہ ہمیں ریلیجن سے بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ علیحدہ کرتی ہے, لیکن تب کی جو سائیکالوجی تھی وہ ریلیجن کے ساتھ ہی بالکل اس کے ساتھ انٹیگریٹ تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ریلیجن کے اندر ہی سائیکالوجی ہے, آپ کو اس کے اندر ہی ملے گی سائیکالوجی. ٹھیک ہو گیا. اسی لیے پھر ہمارا جو اسلام ہے اس کے اندر آپ کو یعنی سائیکالوجی ہر جگہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ چیزوں کے بارے میں سوچو, یہ ساری سائیکالوجی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ کافی ہمیں اس پہ نا مطلب کافی مجھے بھی کچھ سیکھنا ہے, مجھے بھی کچھ کویشچن تھے میرے آپ نے بتائے ہیں, میرا بھی ایک جو نیریٹیو تھا اس کے حساب سے کہ باقی ریلیجن بھی تو سائیکالوجی کو مطلب وہی کرتے ہیں نا, سیم ہر ریلیجن یہی کرتا ہے. تو اس میں آپ نے تھوڑے سے پوائنٹس کلیئر کیے ہیں. تو باقی آپ لوگوں کی ان کے اس بارے میں کیا تھوڑے سے ہمیں نیچے کمنٹس میں بتائیں. سی یو نیکسٹ ٹائم. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو.